بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے 6 ایپیسوڈ میں روایات کے تناظر میں ہم یہی باتیں آپ کو بتانے والے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآنی آیات اور ڈکشنریز کے ذریعے غالی اور مقصر کے مفاہیم کو، کانسیپٹس کو اور ان کے مصادیق، ایگزامپلز کو کلیئرلی آپ کے لیے بیان کیا۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے غالی اور غلو آمیز عقائد کے بارے میں بیان کریں گے کہ ائمہ کی نگاہ میں غالی کسے کہا گیا ہے اور معصومین علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ جناب فضیل بن یسار سے منقول حدیث ہے، جسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں ذکر کیا ہے۔ جناب فضیل بن یسار امام صادق اور امام باقر علیہم السلام کے انتہائی خاص اور انتہائی قابل اعتماد شاگردوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے علماء رجال یعنی علم رجال کے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے وہ 18 خاص اور انتہائی قریبی شاگرد جن سے زیادہ قابل اعتبار اور جن سے زیادہ اوتھینٹک اور ریلائبل کوئی اور صحابی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام جناب فضیل بن یسار کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ، فضیل ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جس طرح ہمیں جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر اکرم کی زبانی یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم جناب سلمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے 6 امام جناب فضیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب فضیل بن یسار امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا ان الغلاة شر خلق اللہ، کہ یقیناً یہ غالی پروردگار عالم کی بدترین مخلوق ہے۔ پھر امام غالیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غالی کون ہیں؟ یصغرون عظمت اللہ، غالی وہ ہیں جو اللہ کی عظمت کو، اس کی شان اور اس کے مرتبے کو چھوٹا اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے بارے میں پھر امام بیان کرتے ہیں یدعون الربوبیت لعباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بندگان خدا کے لیے اللہ کے بندوں کی ربوبیت کے اور ان کے اللہ ہونے یا رب ہونے کے قائل ہیں۔ اس وجہ سے امام انہیں شر خلق اللہ یعنی اللہ کی بدترین مخلوق بتاتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان الغلاة اشر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یعنی یہ غالی یہود و نصارہ اور مجوسیوں اور تمام مشرکین سے زیادہ شر اور ان سے بدتر ہیں، ان سے زیادہ شریر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام غالیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر کے ان کی حقیقت ہمارے سامنے روشن کر رہے ہیں؟ امام انہیں یہودیوں، مجوسیوں اور تمام مشرکین سے بدتر بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ہم سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ جو شخص کھل کر علی اعلان ہماری دشمنی کا قائل ہے اور ہماری دشمنی پہ اتر آیا ہے وہی پروردگار عالم کی نگاہ میں یا ہم اہل بیت کی نگاہ میں مذموم ہے، قابل توبیخ ہے اور برا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو بظاہر اپنے آپ کو ہمارا دوست بتا رہا ہے، وہ بظاہر ہماری محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یا انبیاء کو اور رسل کو ہمارے درجوں سے، وہ درجے جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین کیے ہیں، ان سے بڑھا رہا ہے اور ہمیں حد ربوبیت پہ لے کے جا رہا ہے یا ہمارے اللہ ہونے کا قائل ہے۔ ایسا شخص ہماری نگاہ میں ان کھلے ہوئے دشمنوں سے زیادہ بڑا دشمن ہے۔ دوسری حدیث جو ہم آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں بیان کرنے والے ہیں وہ حسن بن جہم سے منقول ہے۔ حسن بن جہم کہتے ہیں کہ میں ایک دن مامون کے دربار میں گیا، جبکہ امام رضا علیہ السلام اس وقت مامون کے دربار میں مدعو تھے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور فقہا اور علم کلام کے بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا اور جم گھٹا تھا۔
حسن بن جہم کہتے ہیں کہ اس دربار میں میں نے مامون کو امام رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو الحسن مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا گروہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور آپ اہل بیت کے سلسلے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں ہی، جبکہ بڑے بڑے فقہا اور الگ الگ فرقوں اور مذاہب کے علم کلام کے ماہرین اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، اسی دربار میں اس وقت امام مامون کے جواب میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور نقل کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من ادعا للانبیاء ربوبیہ، جو شخص انبیاء کی ربوبیت کا یعنی ان کے رب ہونے کا قائل ہو، او ادعا للائمہ ربوبیتا او نبوہ، یا جو شخص ائمہ کی ربوبیت اور نبوت کا قائل ہو، او ادعا لغیر الائمہ امامتا، یا جو شخص غیر ائمہ کی امامت کا قائل ہو، فنحن منہ براء، تو ہم اہل بیت ایسے شخص سے پوری طریقے سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے مجموعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف امام صادق علیہ السلام نے اپنے خاص شاگرد جنہیں من اہل البیت کہا جناب فضیل ابن یسار کے سامنے، اور دوسری طرف امام رضا علیہ السلام نے بھرے دربار میں تمام علماء اور تمام فقہا کے سامنے اس موقف تشیع کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ شیعوں کا یا ائمہ شیعہ کا کسی بھی غالی فرقے سے یا غلات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ پوری طریقے سے ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے پوری طرح سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسے افراد کے لیے کوئی نرم گوشہ یا سافٹ کارنر نہیں ہے، انہوں نے پوری طرح سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو اہل بیت کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں اور ان کا محب ہوں، اب میں اس محبت میں اس ایکسٹریم لیول پہ بھی اگر چلا جاؤں کہ ان کو رب کہنے لگوں اور ان کی ربوبیت کو ان کے اللہ ہونے کا قائل ہو جاؤں، یا ان کے شریک خدا ہونے کا قائل ہو جاؤں، ان کے ابن اللہ ہونے کا قائل، اللہ کے بیٹے ہونے کا قائل ہو جاؤں، تو اہل بیت مجھ سے کسی طریقے کی برات کا اظہار نہیں کریں گے اور مجھے اپنا شیعہ اور اپنا چاہنے والا سمجھیں گے۔ تو ایسا تصور بالکل غلط اور نادرست تصور ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہمارے لیے دو حدیثوں کے ذریعے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غلو کا مطلب کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا سٹینڈ غالیوں کے سلسلے میں کیا تھا، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اہل بیت نے غالیوں سے تعلقات رکھنے کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا بیان فرمایا ہے اور کس طریقے کی نصیحتیں کی ہیں۔ شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔